ماضی کے بوجھ کے تلے دب جاتے ہیں عمران خان صاحب, اور باقی بھی لیڈرشپ نے یہی کیا ہے. آج آپ کہتے ہیں کہ جی یہ اگر میں بھارت سے بات کر لوں گا تو میں تو غداری کر لوں گا کشمیریوں کے خون سے. آپ ہماری ٹریڈ تو بہت امپروو کرے گی لیکن یہ غداری کشمیریوں سے ہوگی. ہم کب تک اسی طرح بدے رہیں گے عمران خان صاحب؟ ہم کب تک یہ آپ کی سیاسی لوگوں کے یہ جمیلوں میں ہم پڑے رہیں گے؟ کیا ملک نے کوئی راستہ اختیار کرنا ہے کہ نہیں کرنا؟ کیا پارلیمنٹ نے اور پولیٹیکل لیڈرشپ نے کوئی راستہ اختیار کرنا ہے کہ نہیں کرنا؟ ہم لوگ اتنے ڈیوائیڈڈ ہیں ہم لوگ ہر چیز کے اوپر کہ آپ کسی چیز کے اوپر بیٹھ کے بات نہیں کر سکتے اس پاکستان کے اندر. اگر صحافیوں کے ساتھ کوئی بات ہو رہی ہے تو تب کوئی بندہ بات نہیں کر پا رہا, اگر اکانومی پہ بات ہو رہی ہے تو تب کوئی بات نہیں ہو رہا, الیکشن ریفارمز کرنے ہیں تو اس پہ کوئی بات نہیں ہو سکتی کیونکہ آپ لوگ ایک دوسرے سے بات کرنے کو تیار نہیں ہیں. نقصان کس کا ہوتا ہے؟ نقصان تو عوام کا ہوتا ہے عمران خان صاحب, نقصان تو پاکستان کی عوام کا ہوتا ہے کیونکہ پاکستان کی عوام نے آپ کو ووٹ دیا. آپ لوگ تو چند لوگ ہیں, سینکڑوں میں ہیں آپ لوگ کتنے ہیں ٹوٹل؟ کوئی 2-3 درجن پیپلز پارٹی میں ہے, 2-3 درجن پی ایم ایل این میں ہے, 2-3 درجن پی ٹی آئی میں ہے, اور باقی اسی طرح. اور یہ آپ ٹوٹل 200-300 لوگ ہیں جن کے سارے مسئلے ہیں, اور آپ نے پورے کے پورے 22 کروڑ عوام کو اسٹیک جو ہے وہ جو ہوسٹیج بنایا ہوا ہے. اور نام لیتے ہیں آپ کشمیر کا, کام کرتے ہیں آپ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. ویسے اگر بھارت نے اگر ایک چیز کر دی ہے, دیکھیں آپ نے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے نہ تو آپ کی کوئی انٹرنیشنل سپورٹ آپ کو آ رہی ہے. او آئی سی نے ہمیں کیا جواب دیا ہے؟ او آئی سی نے فلسطین کے اوپر تو فارن منسٹر کا سیشن بلا لیا, کیا کشمیر کے اوپر بھی بلایا؟ Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. مسئلہ یہ ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان جو ہے وہ اس وقت الیکشن موڈ میں آ چکے ہیں. عمران خان صاحب کو ایک چیز کا اندازہ ہے کہ انہوں نے کیا کیا ہے جو وہ عوام کو بتائیں کہ جس کی وجہ سے وہ الیکشن میں دوبارہ جائیں گے. ابھی دیکھیں جیسے میں نے پہلے کہا الیکشن موڈ میں آ گئے ہیں, اس وجہ سے عمران خان صاحب جو ہیں وہ بھارت سے بات اب نہیں کرنا چاہ رہے. بھارت تو پہلے ہی بات نہیں کرنا چاہ رہا آپ سے, لیکن آپ کیوں بات نہیں کرنا چاہ رہے؟ آپ کو پتا ہے کہ اگر آج ہم نے بھارت سے بات شروع کر دی تو بیڈ گورننس تو ملک کے اندر ہے ہی ہے, کرپشن تو ملک کے اندر بڑی ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ اسٹیٹسٹکس کہہ رہے ہیں اور یہ لوگ کہہ رہے ہیں جو میں سول سرونٹ سے بھی ملتا ہوں, پبلک سے بھی ملنے کی ظاہری بات ہے رابطہ رہتا ہے. سب کہتے ہیں کہ ملک کے اندر کرپشن بڑی ہے. ہر وہ بندہ جو بزنس کرتا ہے اور ہر بندہ جس کا سرکاری محکمے سے تعلق پڑتا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے ملک میں کرپشن بڑی ہے. اچھا, اپوزیشن کو آپ نے ٹف ٹائم دیا ہوا ہے, ملک کے اندر جو ایک پولیٹیکل انسٹیبلٹی کریٹ کی ہوئی ہے کیونکہ آپ کو سلیکٹڈ کہا گیا, اور پھر ابو آل عمران خان صاحب نے جو ویک اکانومی کی وجہ سے بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں جی جو اسٹیٹسٹکس عمران خان بتاتے ہیں جی کہ جی ڈی پی 4% پہ گرو کر رہی ہے, یہ فیک ہیں. اور آج وہ کل کہہ رہے تھے جی 4,000 ارب جو ہے وہ اکٹھا ہو رہا ہے صرف پاکستان میں ہوا ہے 11 ماہ میں, جو کہ ہماری بہت بڑی کامیابی. حالانکہ اس سے پہلے اس سے زیادہ پیسے یا اتنے پیسے تو ماضی کی حکومتیں بھی اکٹھی کرتی رہیں. لیکن عمران خان صاحب آپ ملک کو نقصان یہ پہنچا رہے ہیں کہ آپ اپنے پیٹی گولز کے لیے, آپ اپنی پالیٹکس کے لیے, اور آپ اپنے آپ کو دوبارہ 2023 میں جتوانے کے لیے آپ حالات کو اور بھارت سے نارملائزیشن آف ریلیشن نہیں کر رہے, صرف ایک چیز کی وجہ سے. اور یہ بہت بڑی غلطی ہوگی اگر پاکستان کی اس طرح کی سیاسی جماعت جو پہلی دفعہ پاور میں آئی اور وہ کوئی اچھے ڈیسیژن نہیں لے سکے. آپ باقیوں کے علاوہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اور ابو آل جو چیز دیکھنے کی وہ یہ ہے کہ پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ تو چاہتی ہے کہ بھارت سے ڈائلاگ ہو, اسٹیبلشمنٹ تو چاہتی ہے کہ چیزیں نارملائز ہوں. یہ سیز فائر ایگریمنٹ کس چیز کی علامت ہے؟ یہ اسی چیز کی علامت ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے یہ سوچا ہے کہ ہمیں چیزوں کو نارملائز کرنا ہے. بات تو یہ بھی چل رہی ہے کہ بھائی 370 کو چھوڑیں, آپ 35A کی بات کریں, تو اٹ مینس کہ یہ بیسیکلی بھارت کو سگنل تھا کہ ہم تھوڑا راستہ ہم آگے آتے ہیں, تھوڑا راستہ آپ آگے آئیں اور معاملات کو سلجھائیں. اب کیونکہ عمران خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ اگر میں نے انڈیا کے ساتھ مذاکرات شروع کر دیے اور تو چیزیں تو میرے لیے تو اپوزیشن مسئلہ پیدا کر دے گی, سو وہ کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہتے جس سے اپوزیشن کے پاس یہ پوائنٹ آ جائے. اگر آپ کو یاد ہو کہ یہ وہی عمران خان صاحب ہیں جو نواز شریف کو مودی کا یار اور غدار کہتے تھے, اور آج جب یہ پاور میں آئیں گے تو نواز شریف اور ان کی پارٹی کیوں نہیں عمران خان کو کہے گا کہ ہمیں تو آپ غدار کہتے تھے, آج تم کس منہ سے بات کر رہے ہو؟ تو یہ سیاسی اشرافیہ کس طرح کی اشرافیہ ہے
جو اپنے الیکشنز کے لیے اپنے آپ کو پاور میں لانے کے لیے کشمیریوں کو بھی مشکل میں رکھتی ہے، پاکستانیوں کو بھی مشکل میں رکھتی ہے. یہ تو کوئی طریقہ نہ ہوا نہ گورننس کا، نہ اسٹیٹسمنٹس ہونے کا، اور نہ پاور میں آنے کا. اگر آپ کے پاس آؤٹ آف دا باکس سولوشن نہیں ہے، کیا ہوگا اگر آپ پاور میں نہیں آئیں گے عمران خان صاحب؟ پہلے بھی تو آپ پاور میں نہیں تھے. کیا ہوگا؟ آپ الیکشن ہار جائیں گے لیکن ملک کی کوئی سمت طے ہو جائے گی. کیا ہوگا اگر آپ ان پاپولر فیصلہ کر لیں گے؟ کوئی ملک کی سمت تو طے کر لے، کوئی ڈائریکشن تو دے دے کسی ملک کو. اگر آپ اپنے ملک کو ڈائریکشن بھی نہیں دے سکتے، آپ کا پاور میں آنا ضروری نہیں ہے، آپ کا ملک کو ڈائریکشن دینا ضروری ہے. یہ سیاستدانوں کو پاکستان میں بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ اگر وہ دوبارہ پاور میں نہیں آئیں گے تو شاید ملک جو ہے وہ بھٹک جائے گا. ملک بالکل نہیں بھٹکے گا. ملک بھٹکے گا تب جب آپ اپنے ماضی کے بوجھ کے تلے دب جاتے ہیں عمران خان صاحب، اور باقی بھی لیڈرشپ نے یہی کیا ہے. آج آپ کہتے ہیں کہ جی یہ اگر میں بھارت سے بات کر لوں گا تو میں تو غداری کر لوں گا کشمیریوں کے خون سے. آپ ہماری ٹریڈ تو بہت امپروو کرے گی لیکن یہ غداری کشمیریوں سے ہوگی. ہم کب تک اسی طرح بدے رہیں گے عمران خان صاحب؟ ہم کب تک یہ آپ کی سیاسی لوگوں کے یہ جمیلوں میں ہم پڑے رہیں گے؟ کیا ملک نے کوئی راستہ اختیار کرنا ہے کہ نہیں کرنا؟ کیا پارلیمنٹ نے اور پولیٹیکل لیڈرشپ نے کوئی راستہ اختیار کرنا ہے کہ نہیں کرنا؟ ہم لوگ اتنے ڈیوائیڈڈ ہیں ہم لوگ ہر چیز کے اوپر کہ آپ کسی چیز کے اوپر بیٹھ کے بات نہیں کر سکتے اس پاکستان کے اندر. اگر صحافیوں کے ساتھ کوئی بات ہو رہی ہے تو تب کوئی بندہ بات نہیں کر پا رہا. اگر اکانومی پہ بات ہو رہی ہے تو تب کوئی بات نہیں ہو رہا. الیکشن ریفارمز کرنے ہیں تو اس پہ کوئی بات نہیں ہو سکتی کیونکہ آپ لوگ ایک دوسرے سے بات کرنے کو تیار نہیں ہے. نقصان کس کا ہوتا ہے؟ نقصان تو عوام کا ہوتا ہے عمران خان صاحب. نقصان تو پاکستان کی عوام کا ہوتا ہے کیونکہ پاکستان کی عوام نے آپ کو ووٹ دیا. آپ لوگ تو چند لوگ ہیں، سینکڑوں میں ہیں آپ لوگ کتنے ہیں ٹوٹل؟ کوئی 2-3 درجن پیپلز پارٹی میں ہے، 2-3 درجن پی ایم ایل این میں ہے، 2-3 درجن پی ٹی آئی میں ہے، اور باقی اسی طرح. اور یہ آپ ٹوٹل 200-300 لوگ ہیں جن کے سارے مسئلے ہیں. اور آپ نے پورے کے پورے 22 کروڑ عوام کو اسٹیک جو ہے وہ جو ہوسٹیج بنایا ہوا ہے. اور نام لیتے ہیں آپ کشمیر کا، کام کرتے ہیں آپ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. ویسے اگر بھارت نے ایک چیز کر دی ہے، دیکھیں آپ نے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے نہ تو آپ کی کوئی انٹرنیشنل سپورٹ آپ کو آ رہی ہے. او آئی سی نے ہمیں کیا جواب دیا ہے؟ او آئی سی نے فلسطین کے اوپر تو فارن منسٹر کا سیشن بلا لیا، کیا کشمیر کے اوپر بھی بلایا؟ کس چیز کا آپ عوام کو، اور جنہوں پنجابی کہتے ہیں لارا لا کے بیٹھے ہو تسی، ٹرک دی بتی پیچھے لایا. عوام کو کہتے ہیں اکانومی ٹھیک نہیں ہے، مجھے اکانومی بہتر کرنے دیں. آپ اکیلے سارا کچھ نہیں کر سکتے. آپ کو کس نے کہا ہے؟ آپ کو کس نے یہ کہا کہ آپ اتنے جوگے ہیں کہ آپ سب کچھ اکیلے کر سکتے ہیں؟ یہ ملک جو ہے یہ کسی ایک پارٹی کا نہیں ہے، یہ کسی ایک لیڈر کا نہیں ہے. آپ اقوام متحدہ میں کیا کر سکتے ہیں؟ بھارت جو ہے وہ اس وقت پوری انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ کلب ہو رہا ہے، وہ کنیکٹ ہو رہا ہے. اور ہماری جو لیڈرشپ ہے وہ صرف جو مسلم ممالک کے جو ایشوز ہیں انہی کے اندر گھوم پھر رہی ہے. کشمیر فلسطین کے علاوہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ دنیا میں ہو کیا رہا ہے. ہر تیسرے دن ہمارا وزیر خارجہ جو ہے وہ کسی اسلامک ملک پہنچا ہوتا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کوئی لیٹن امریکہ بھی دنیا میں ایگزسٹ کرتا ہے، کوئی ایشیا پیسیفک بھی ایگزسٹ کرتا ہے، کوئی یورپ بھی ایگزسٹ کرتا ہے. تو آپ نے اپنی کیا پالیسی بنا رہے ہیں؟ اگر آپ یہ کیا ہمیں نیا لارا لگا رہے ہیں کہ بھائی میں دوبارہ پاور میں آؤں گا؟ جب آپ دوبارہ پاور میں آئیں گے تو پھر آپ کشمیر کے بارے میں بات کریں گے. معاملات تو ایسے رہیں گے. یا تو ہونا کہ آپ کو کوئی ایشورنس ملی ہو یا کوئی تھرڈ پارٹی آپ کو کہہ رہی ہو کہ بھائی دیکھیں ہم نے بھارت سے بات کر لی ہے، بھارت آپ سے بات کرنے کو تیار ہے، 370 چلو ٹھیک ہے آپ چھوڑ دیں، 35A کو وہ ٹیک کے کر لیں گے، وہ بھی کوئی چکر نہیں ہے. تو یہ کس قسم کی بتی؟ اور عوام ہماری ساری جذباتی ہے، وہ بڑے خوش ہوں گے جی ہم نے کشمیریوں سے غداری نہیں کرنی. لیکن آج کا جو زمانہ ہے وہ کنیکٹیوٹی کا زمانہ ہے. آپ نے ویسٹرن بارڈر پہ افغانستان میں آپ کے تعلقات خراب ہیں. آج پاکستان نے یہ کہا ہے کہ ہم افغانستان کے جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہے اس کے ساتھ کسی قسم کا رابطہ نہیں رکھیں گے. اس نے پاکستان کے بارے میں آل فل باتیں کی ہیں. ویسٹرن بارڈر کی اتنی سپیس نہیں ہے. ہم آج تک اتنے 75 سالوں میں کوئی راستہ اختیار نہیں کر سکے. ہم چھوٹے سے تو سن رہے ہیں کہ ہم سینٹرل ایشیا تک ایکسیس لے رہے ہیں، کنیکٹیوٹی کی باتیں ہو رہی ہیں. ایسٹرن بارڈر آپ نے جو ہے وہ غداری، آپ غدار ہو جاتے ہیں. ایک بحال کرے تو دوسرا غدار ہو جاتا ہے، دوسرا بحال کرے تو تیسرا غدار ہو جاتا ہے. کشمیر کا مسئلہ آپ کو کوئی سلوشن نہیں نکلا.
تو اگر راستہ بن رہا ہے سلوشن کا تو آپ کیوں معاملات کو اس نہج پہ لے آئے ہیں کہ آپ اپنے سیاسی مقاصد کے لیے؟ عمران خان صاحب آپ اس ملک کے الیکٹڈ پرائم منسٹر ہیں، آپ ایک بولڈ اینڈ بریو شخص ہیں، آپ کو چاہیے کہ اگر آپ نے فیصلہ کرنا ہے تو آپ 2023 کا الیکشن یار ہار جاؤ یار، لیکن خدا را ملک کو کوئی ڈائریکشن دے کے جاؤ۔ ہمیں اس چیز کا فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں یوتھ سڑکوں پہ نکلی ہوئی ہے، باقی لا لیسنس ویسے بڑھ رہی ہے، ملک کے اندر غربت جو ہے وہ بڑھ رہی ہے۔ میں یہ پیٹی ایشوز پہ بات نہیں کرتا، چھوٹی چھوٹی یہ جو سوسائٹی میں چل رہی ہوتی ہیں، لیکن یو ہیو ٹو لک ہاؤ تھنگس آر موونگ اراؤنڈ یو۔ اگر آپ یہ نہیں کریں گے، یورپین یونین تو کہہ رہی ہے کہ بھائی ہم پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ کسی اور پیمانے سے آپ ان کو دیکھیں گے جو ہماری ایکسپورٹس پاکستان سے آئیں گی۔ ٹی ایل بی کے اوپر آپ فیصلہ نہیں لے سکے الیکشن سے ڈرتے ہوئے، کیونکہ آپ کو ڈر تھا کہ میں الیکشن نہ ہار جاؤں اور میرے خلاف یہ محاذ نہ بن جائے کہ میں شاید جو ہے وہ میں مسلمانوں کے میں رائٹس کو پروٹیکٹ نہیں کر رہا۔ ایک تو ہر بندہ یہاں 2 منٹ میں کافر اس کو قرار دے دیا جاتا ہے۔ سو ہمیں یہ کیا کرنا ہے، یہ ہمیں کیوں کر کے یہ فیصلہ نہیں کرنا؟ اگر پاکستان میں تمام ادارے اور سیاسی جماعتیں کوئی اپنا ڈائریکشن طے کریں ملک کے اندر، یہ بھارت آپ کے ساتھ ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں کہاں پہنچ گیا، ہم اس کے اشیر بھی نہیں ہیں، ہمارا سارے کا سارا اپریٹس آج بھی آؤٹ ڈیٹڈ ہے ان ٹرمز آف ماڈرن ٹیکنالوجی جو ہے۔ سی پیک کے اوپر بھی کوشچن لگانے شروع ہو گئے، ابھی یہ جو نیا قانون پاس ہوا سی پیک کے اوپر وہ بھی ہے، مطلب ہمیں اتنا ڈر ہے کہ آپ جو ہے وہ یہ قانون سازی پارلیمنٹ کو کرنی پڑتی ہے کہ بھائی اگر سی پیک کے جو ہے وہ جو بھی عہدیدار ہوگا اس کے اوپر کیس نہیں ہوں گے ملک کے اندر۔ اس طرح کا ماحول اور گھٹن ہے کاروبار میں کہ سی پیک اتھارٹی کے لوگ خود ایک لا کے نیچے رہ کے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں۔ تو ہاؤ کم اے بیوروکریسی کین سروائیو اٹ سیلف فرام این انوائرمنٹ جس کے اندر آپ ہر روز ان کے اوپر کیسز بنتے ہیں، کبھی عدالتوں میں لگ جاتے ہیں؟ مطلب آپ کیا ڈائریکشن لے کے آ رہے ہیں؟ میرا کوشچن یہ ہے، میں جو چیز میں چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ تمام سٹیک ہولڈر پولیٹیکل پارٹیز اس مسئلے کو ونس فار آل حل کرے۔ بھائی یہ کشمیر کے مسئلے کو ونس فار آل حل کریں تاکہ سو دیٹ وی کین موو فارورڈ۔ اور آپ تو بڑی بات کر رہے تھے کہ ہم بھارت سے بات کریں گے، ڈائلاگ کریں گے، ابھی آپ کہتے ہیں کہ نہیں وہ جو 1 لاکھ کشمیری جو ہیں وہ شہید ہو گئے ہیں، ہم ان کو اگنور نہیں کر سکتے۔ جب آپ کا دل کرتا ہے آپ یہ باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہم 1 لاکھ کشمیریوں کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے وہ جو ان کو ہوا ہے ہم برداشت نہیں کریں گے۔ جب آپ کا دل کرتا ہے کہ آپ یہ کہہ دیتے ہیں کہ نہیں اب چیزوں کو بہتر کرنا پڑے گا، آپ کی کوئی پتہ ہی نہیں چلتا، آپ کوئی لانگ ٹرم پالیسی نہیں بناتے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر آپ گزارا کر رہے ہیں۔ اور بھارت کو کیا، ابھی تو دیکھیں دس از اے ریالٹی واٹ آئی ایم ٹاکنگ، ابھی تو آپ بھارت سے بات کر رہے ہیں تو دے گیو یو اے کنسیشن ٹو ٹاک، اور وہ بھی انہوں نے کہا کہ یار عمران خان کی حکومت آئی ہے تو شاید ہمیں جو ہے وہ بیک چینل ٹاکس بہتر کرنی چاہیے بیکاز ہی از ویری کلوز ٹو اسٹیبلشمنٹ۔ دس واز این امپریشن اباؤٹ یو، بٹ آپ ابھی یو وانٹ ٹو، آپ چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ابھی فیل ہو پاکستان میں، دس از واٹ یو وانٹ۔ مطلب this is not a way the leadership is done, this is not a way the states or the leaders run the nation. The leaders run a nation with a vision, they run a nation with an idea کہ بھائی ہاں اس آئیڈیا کے تحت ہمارے 10 سال 15 سال 20 سال یہ گولز ہیں۔ اکانومی آپ کی 2% پہ گرو کر رہی ہے اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں میں جو ہے نا وہ نیشنل سیکورٹی کی ایشوز اٹھا کے رکھوں گا کیونکہ مجھے پتا ہے کہ مجھے اپوزیشن لے دے کرے گی۔ میں کوئی اپوزیشن کو موقع نہیں دینا چاہتا کہ میں اپوزیشن کو ایسا موقع نہیں دینا چاہتا وہ میرے اوپر پالیٹکس کر سکیں۔ That is all what you are doing, sir. For the sake of society, for the sake of the people، لوگوں کے لیے خدا را فیصلے کریں اور اپنے آپ کو یہ اپنے بنائے ہوئے جو آپ کے جھوٹے حصار ہیں ان سے باہر نکالیں۔ This is for all the leadership in the country. یہ ایک بندے کے لیے نہیں ہے، آپ لوگوں نے جھوٹے حصار بنائے ہوئے ہیں اپنے ارد گرد by calling it and saying it کہ نہیں اگر ہم یہ آپ کا جب دل کرتا ہے آپ کسی ایک چیز کو اپنے حق میں ٹویسٹ کر لیتے ہیں، وہ پبلک اوپینین بنا لیتے ہیں، اور ابھی تو پبلک اوپینین آپ کے حق میں بن ہی نہیں رہی۔ ابھی آپ کہتے ہیں کہ ہم نے بھارت سے بات کرنی ہے، پبلک اوپینین جتنی آپ نے کڑواہٹ معاشرے میں ڈال دی ہوئی ہے، ابھی آپ چیزوں کو نارملائز کریں گے تو وہ چیزیں نارملائز کیسے ہوں گی؟ This is where we have to start from. اور یہ جو بی ٹریل ہے نا، یہ غداری کوئی نہیں ہو رہی۔ Don't make it happen and don't say it کہ غداری ہو رہی ہے۔ غداری تب ہے جب لوگ بھوک سے مریں گے،
गद्दारी तब है जब कनेक्टिविटी नहीं होगी, गद्दारी तब है जब नेशंस कनेक्ट नहीं करते और आप लोग अपना विजन सेट नहीं करते। आप लोगों की अगर इकोनॉमी ठीक ना होने की वजह से अगर साल में 50 लोग अपनी जान से हाथ खो बैठे, अगर इकोनॉमी ठीक ना होने की वजह से 100 बंदा पाकिस्तान में मर जाए, तो ये बुरी बात है कि कनेक्ट होने में बुरी बात है। आई होप कि आपको इन बातों से कोई असर नहीं पड़ेगा, बिकॉज आप लोग सारे थिक स्किन होते हैं और आपको सिर्फ यू हैव टू डू पॉलिटिक्स, 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 दिस इज व्हाट यू वांट टू डू। आप सारा टाइम यही करते हैं ना।